ہاں یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ ہم نے اللہ کو بھلایا ہے، اللہ نے ہمیں نہیں بھلایا ہے۔ اللہ سے ہم دور ہوئے ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اللہ کے حکم ہم نے توڑے ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ اپنے آپ ہم سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ ہم برے کاموں میں مبتلا ہوئے، ہم پر برے وقت آئے، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے آج ہم مصیبتوں میں آئے۔ آج ہماری عقل دیکھو، ہماری سمجھ دیکھو، آج ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، تم کالے ہو یا گورے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، پھر صلاحیت والے ہو یا بے وقوف ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا کہ تم کتنے خوشحال زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا تم کتنے غموں میں زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھے گا میرے حکم پورے کیے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا ایمان والی زندگی گزاری نہ گزاری، اللہ کے حکم تو نہیں توڑے ہیں، نمازیں تو نہیں چھوڑی ہیں۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، سمجھ تو چھوٹا موٹا گناہ نماز کا چھوڑ دیا کوئی بات نہیں ہے، نہیں کھانے کا اللہ تعالیٰ رحم، وہاں حکومتیں تمہاری نہیں چلیں گی، مالداریاں تمہاری نہیں چلیں گی، بڑی عقل تمہارا ساتھ نہیں دیں گی، اللہ کے سامنے کسی کی چال کام نہیں کرتے، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ آج ہم اپنا آپ کو دنیا میں مشغول کرتے ہیں، اپنا آپ کو دنیا کی طرف دوڑاتے ہیں، اپنا آپ کو مال کے خواہش مند کرتے ہیں، مال کی چاہت اپنی بڑھاتے ہیں، یاد رکھنا، یہ مال صرف مختصر وقت کے لیے ہے تمہارے پاس، یہ آنکھ میچی پھر مال کام نہیں آئے گا، آنکھ مچتے ہی مال کام نہیں آئے گا، پھر آنکھ مچتے پھر اعمال کام آنے۔ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ بتاؤ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ اعمال کی فکر نہیں ہے، مال کی فکر ہے۔ اللہ مال پہ کامیاب نہیں کرے گا، اعمال پہ کامیاب کرے گا۔ یاد رکھنا میرے دوست، ہمیشہ دنیا میں تو بھی نہیں رہے گا اور میں بھی نہیں رہوں گا، ہمیں اپنی قبروں میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ زندگی کا سوال کرے گا، کامیاب اعمال پر کرے گا۔ دیکھو اپنی زندگی کیسے اعمال والی گزار رہے ہیں، بنو بے وقوف، کتنے بے وقوف بنتے ہو، بنے جاؤ، دوڑے جاؤ دنیا کی طرف، پھر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محبت دنیا میں کرتا ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ کیسی محبت؟ جس کے جیسی کوئی محبت نہیں کرتا ہے، اس کے جیسا پیار کوئی نہیں کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ محبت کب تلک ہے؟ جب تک دنیا میں ہم موجود ہیں، جب تک سانس کا ڈورا چل رہا ہے، ٹوٹا نہیں ہے، جب تک سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے، جب تک لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، بول رہے ہو، ہنس رہے ہو، سو رہے ہو، جب تک کہ تم سے محبت ہے، یہ سانس کا ڈورا ٹوٹا، لوگوں سے تمہارا ساتھ چھوٹا، تم اپنی قبر میں اتار دیے گئے، ختم تم سے محبت۔ اب کیسی زندگی گزاریے، پھر تمہارا اور میرا حساب ہونا ہے، پھر ہم سب کا حساب ہونا ہے۔ پھر اللہ محبت نہیں کرنے کا ہے، محبت اس سے کرے گا جس نے اللہ سے محبت کی ہوگی، ہاں ساتھ اس کا دے گا جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ اللہ رحم نہیں کھانے کا ہے، پھر بڑا غریب ہے، بڑا کمزور ہے، دنیا میں اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا تھا، شرک بھی کرتا تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، اللہ کے سامنے نہیں پھیلاتا تھا، زناہوں کی طرف دوڑتا تھا، سودوں کے کاروبار کرتا تھا، زناہوں کے اڈے آباد کرتا تھا، حرام کاموں میں پڑا رہتا تھا، غریب تھا، کمزور تھا۔ اللہ رحم نہیں کھانے کا ہے۔ پھر محبت اللہ کرتا ہے، دنیا میں کتنی محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ نافرمان بھی ہو، ہمیں چاہیے اللہ کو پہچانے، اللہ کی طرف آمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن یعنی جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے تب بھی ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، ہم اللہ کو بھلا رہے ہیں۔ اللہ کیسی محبت کرتا ہے ہم سے، کیسی محبت کرتا ہے؟ اے ایمان والو ذرا غور کرو، غور، اللہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ کو بھلا رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، غافل ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں دنیا کی طرف، اپنے اللہ کو بھلا کر، بھول کر۔ آج اللہ کو تم بھلاؤ، کل اللہ تمہیں بھلا دے گا، آج اللہ کو ہم بھلائیں، کل اللہ ہمیں بھلا دے گا، آج ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، کل اللہ ہماری نہیں مانے گا۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں،
آج اگر ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، اللہ کے حکم پر زندگی بسر کریں گے، اللہ کی مانیں گے، تو کل اللہ تعالی ہماری مانے گا، ہم سے راضی ہوگا، اپنے عذاب سے بچائے گا، ہمیں کامیاب کرے گا، ہمیں دکھ درد سے بچائے گا، اپنے عذاب سے بچائے گا، ہمیں جنت دے گا۔ کب 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 کب؟ جب اللہ کی مانیں گے تب۔ اللہ اتنی محبت دنیا میں بھی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم اس کے حکم پورے کرتے ہیں، دیکھا نہیں ہے ڈرتے ہیں، عذاب نہیں دیکھا ہے خوف کھاتے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، پھر چاہے وہ نافرمان بھی ہو، نافرمان بھی ہو۔ اللہ نہیں چاہتا اس کے بندے عذاب میں مبتلا ہوں، اللہ نہیں چاہتا اس کے بندے ناکام ہوں۔ ہم ناکامی والے کام کر رہے ہیں، ہم بے حیائی کی طرف دوڑ رہے ہیں، بتاؤ اللہ چاہتا ہے ہم ناکام ہو جائیں، سزا میں مبتلا ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں؟ اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو اپنے ایمان والوں کے لیے جنت نہ بناتا۔ جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، اچھے بندے ہوتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ غلط نہیں کرتے۔ اللہ نے کن کے لیے جنت بنائی ہے؟ کن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے سب سے زیادہ؟ اور کن سے کرے گا کل قیامت کے دن بھی؟ کن کو جنت دے گا؟ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو شراب نہیں پیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بچتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے ہیں، زناہوں کی طرف دوڑنے سے بچتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو سودوں کے کاروبار نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کل ناراض ہو جائے گا اس لیے نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ مجھے کل اللہ اس کا بدلہ دے گا، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، راضی ہے، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں راضی ہوگا ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لقب دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ ان سے راضی ہے، راضی ہے۔ اللہ کی مانو گے، اللہ کو مانو گے، اللہ کے لیے حرام کاموں سے بچو گے، برے کاموں کو چھوڑو گے، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کی طرف دوڑو گے، اللہ کامیاب کرے گا، راضی ہوگا۔ ہاں راضی ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ زندگی وہ زندگی نہیں جو سمجھتے ہو۔ اللہ دنیا میں ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اگر ہم سے محبت نہیں کرتا، اگر ہمیں ہلاکت میں گھیرتا، اگر ہمیں مصیبتوں میں گھیرتا تو کبھی ہمارے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ نہ کرتا۔ اس نے کتنی بھلائیاں ہمارے ساتھ کی، کتنی ہم سے محبت کے اظہار کی، دیکھو تو صحیح کتنی محبتوں کے اظہار کیے۔ ہم نے اس کی نافرمانی کری، ہم نے اس کے حکم توڑے، اس کو ناراض کیا، نمازیں چھوڑیں، بے حیائیوں کے کام کیے، لیکن دنیا میں وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے کبھی ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، کبھی ہمارے رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ آپ کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے پاس روز ہمارے اعمال جاتے ہیں، وہ ہماری کرتوتوں کو دیکھتا ہے، ہماری بے حیائیوں کو دیکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنے حکم توڑتے دیکھتا ہے، نافرمانی کرتے دیکھتا ہے، زناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے دیکھتا ہے، وہ ہمیں بہت گندے گندے برے برے کام کرتے دیکھتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اے ایمان والو، جاگو جگاؤ اپنے آپ کو، جگاؤ اپنے ایمانوں کو کہ آج ہم اتنے غافل ہو گئے، دھوکے میں آ گئے کہ زندگی کو ہم نے گزارنے کی کوشش کی ہے اس ناکامی والی کو، دنیا کو راضی کرنے کی چاہت رکھتے ہیں، دنیا کو دل میں بسانا چاہتے ہیں۔ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ دیکھو تو صحیح، سوچو تو آج ہم اپنی عقل کا کیسا استعمال کر رہے ہیں؟ ہمیں آج عقل نہیں ہے، ہم عقلوں سے کام نہیں لے رہے ہیں میرے بھائیوں۔ جس طرح آج ہم مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس طرح آج ہم اپنے گھر مکان کی فکر لے رہے ہیں، بیوی بچوں کی فکر لے رہے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر لینی ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنا اعمالوں کی فکر لینی ہے، اعمال بنانے ہیں۔ موت پانی کے بلبلے کی طرح آئے گی، جیسے ایک بلبلہ ہوتا ہے نا، کب پھوٹ گئے پتہ بھی نہیں چلی، زندگی ایسے ختم ہو جائے گی۔ نوجوان ایسے جا رہے ہیں کہ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پل بھر کی پتہ نہیں ہے۔ صبح کو اچھا خاصا اٹھا تھا، دوپہر کو ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، اور رات قبر میں گزر رہی ہے۔
عصر مغرب کا وقت رکھ دیا ہے، رات قبر میں گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں دھوکوں سے نکلو، جوان ہیں، ینگ ہیں، طاقتیں ہیں، لوگ محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، چاہت رکھنے والے بہت ہیں، مال و دولت بہت ہیں، گھر مکان اچھا ہے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بوڑھے ہی نہیں مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں۔ ہاں، نہ جانے کتنوں کے کفن آج بازاروں میں آ چکے ہوئیں گے، کتنوں کی آج آخری شام ہوگی، کتنوں کا دن آج آخری ہوگا، کتنوں نے یہ سورج آج آخری بار دیکھا ہوگا، کتنوں کی زندگی کا آج آخر ہوگا، اور ہم غافل ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ وہاں موت انتظار میں ہے کہ اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، یہ دنیا کو چھوڑنے والا ہے۔ ہاں، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، اور بے حیائی کی طرف ہم دوڑے جا رہے ہیں، زناہوں میں ہم پڑ رہے ہیں، چوریوں میں ہم پڑ رہے ہیں، ڈاکوں میں ہم پڑ رہے ہیں، برے کاموں میں ہم پڑ رہے ہیں، بے حیائیوں میں ہم پڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، غلط کام ہم کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اے انسانو، ان کاموں سے باز آؤ، باز آؤ، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کو ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر بھڑکایا ہوا ہے، جس کو اپنے گناہوں کی بدولت ہم نے اپنے اوپر بھڑکا رکھا ہے۔ اس آگ سے بچو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہ جانے کس کا دن آج آخری ہو، کتنوں کی کل آخری ہو چکی ہے، کتنے لوگ کل اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں۔ ہم تھوڑا سوچیں اس بات کے بارے میں، فکر مند ہوں میں کہ یہ سال ہمارا کیسا شروع ہوا ہے، اور اگلا سال زندگی میں ہے یا نہ ہے، کل کی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم سوچیں اگلا سال ہمیں نصیب نہیں ہوگا، کتنے اس سال چلے گئے دنیا کو چھوڑ کر، اور ہم بھی اسی لائن میں ہیں کہ ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح، اپنی عقلوں کو دیکھو تو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کو پانا چاہتے ہیں، ہم نے کس کا یقین دل میں بسا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، فکر مند ہو میں، سوچیں ورنہ بہت بڑی ہلاکت آنے والی ہے۔ اگر ایسے ہی غافل رہے، ایسے ہی دھوکے میں رہے، یہ انسان کی نہ سمجھی تو دیکھو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان ہے، سب کچھ پتہ ہے پھر بھی دھوکے میں ہے۔ مجھے بتاؤ کتنوں کو تم نے اپنے کندھے پر نہیں اٹھایا ہے، تم سے چھوٹے تھے، تم ان کو قبر میں اتار کر آئے ہو، تمہاری عمر کے بھی تھے، تم قبرستان ان کو لے کر گئے ہو، قبروں میں اتار کر آئے ہو، تم نے بوڑھوں کو بھی مٹی دی ہے۔ دیکھو آج ہم کس دھوکے میں، سوچو تو صحیح، ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کتنوں کو ہم نے کندھا دیا ہے، کیا کوئی ہمیں کندھا نہیں دے گا؟ بتاؤ، دنیا میں کوئی بھی ہو، انسان ہو، جنات ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، رینگنے والا ہو، اڑنے والا ہو، پھاڑنے والا ہو، دھاڑنے والا ہو، چنگاڑنے والا ہو، ہنانے والا ہو، غرانے والا ہو، بھونکنے والا ہو، کاٹنے والا ہو، ڈسنے والا ہو، بلوں میں رہنے والا ہو، پانی میں تیرنے والا ہو، زمین پر رینگنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس دنیا میں جتنے بھی جاندار چیز ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سب کو بھی دنیا چھوڑنی ہے۔ موت سے کوئی پاک نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر، صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی جو موت سے پاک ہے، ورنہ ہر چیز کو یہاں موت ہے، موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم زندگی کے فکر مند ہوں میں، غور کریں اپنی زندگی کے بارے میں، سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، کہاں گزار رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں۔ بھلے اتنے بڑے بے وقوف کہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم انجان ہو جائیں، انجان بن جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ تھوڑا سوچیں۔ اگر ہوشیار ہو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ اپنے پر رحم کھاؤ، اپنا آپ کو اللہ کی طرف لے آؤ، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تم تھوڑا سوچو تو صحیح، کس دھوکے میں ہو، سوچو تو صحیح۔